वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज हमारा टॉपिक होगा गवादर एंड सीपेक। हमारे साथ मेहमान होंगे जनाब सरदार शौकत पोपल जई साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। वेलकम करता हूं आपको सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार शौकत पोपल जई साहब, हमें सीपेक के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड में मैं अर्ज़ करूंगा कि सीपेक जो है वो BRI का हिस्सा है, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक प्रोजेक्ट है जो चाइना ने लॉन्च किया, वो इकोनॉमिक इंटरकनेक्टिविटी के लिए। और माशाल्लाह हर जगह ही उनको कामयाबी है इसके अंदर। फिर आपको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम्स में कुछ कभी सुस्त रवि, कभी तेज़, कभी इशू, कभी डिसइंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो उसको क्रॉस करते करते आज माशाल्लाह स्टेज पे पहुंच गए। सीपेक जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, एक कंट्री पे स्पेसिफिक है, और वो इकोनॉमिक के हर सफ़ेयर में चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो अपनी जगह, वो स्ट्रेटजिक डेप्थ में हम देख सकते हैं। लेकिन सीपेक जो है, दिस इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मीन इकोनॉमिक्स को डील कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह है 60+ बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट, अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 36 बिलियन डॉलर्स अभी तक लग चुके हैं। और प्राइमरीली इनिशियली पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में ज़्यादा लगे और आगे चल रहा है। अब बहुत सी उसके अंदर कैसा आराइयाँ हुई, जो बहुत सी लोगों ने नेगेटिव बातें की, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी वजह से कि ये कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, एक दुकान नहीं है, ये तो एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें रोड्स भी हैं, उसमें ब्रिजेस भी हैं, उसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी मैंने मेंशन किया, उसमें पोर्ट हैं, एयरपोर्ट्स हैं, देयर आर मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम। और 13 साल में कुछ टाइम प्लानिंग में लगा होगा कुछ, तो मेरा ख्याल इस चीज़ को आप जज नहीं कर सकते ओवर 13 ईयर्स के, यार सीपेक ने जो है वो किस लेवल तक पहुंचा। उसके बाद फिर विद इन हमारी अपनी भी कुछ इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं जिसने उसको स्लो डाउन रखा होगा, लाजमी बात है, लेकिन ये रवा दवा है। और अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आवर ओन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट की जी फर्स्ट फेज़ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो कंप्लीशन के बाद अब सेकंड फेज़ शुरू होगा, और सेकंड फेज़ शुरू में वो मैक्रो लेवल था, अब ये माइक्रो लेवल होगा। माइक्रो में एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बलूचिस्तान के रेफरेंस से फिशरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोड इंटरकनेक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्ज़ करूँगा आपसे वो ये कि जैसे जैसे सीपेक बड़ा आगे और बलूचिस्तान में एंटर हुआ, यानी साउथ वेस्ट में एंटर हुआ पाकिस्तान के, तो ग्रेजुअली चाइना की एंट्री सेंट्रल एशिया में और अफ़गानिस्तान चाइना ने किया तकरीबन 2 इयर्स बिफोर। इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी एंट्री हुई, और अफ़गानिस्तान में माइनिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में चाइना बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने वुहान बॉर्डर खोला। इट्स नॉट अ वेरी बिग बॉर्डर, बट कनेक्टिविटी के लिहाज से इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चाइना को पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ एक और कॉरिडोर मिल गया वो। अब तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, बोलते हुए, मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान को बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, रादर उसकी सेलिब्रेशन, उसकी प्रोजेक्शन में हमें प्रैक्टिकली जो हम चीज़ें कर सकते हैं प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे, वी शुड डू इट, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके जो हमारे पार्टनर्स हैं जैसे चाइना है या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो हमें पॉजिटिवली उसको लें और फिर वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। नियरली एक फॉरेन पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है, क्योंकि वो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे जज करते हैं कि यार हाउ सीरियस दे आर, हाउ इज़ देयर एक्टिवेशन, हाउ इज़ देयर पार्टिसिपेशन, उसको भी तो देखना पड़ता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को प्लानिंग से एक चीज़ वीक ये रही कि बलूचिस्तान के अंदर सवाए ग्वादर के, जिसमें एयरपोर्ट और
سی پورٹ شامل ہیں. اس کے علاوہ ود ان دی لینڈ روٹ ابھی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوئی جس سے پازیٹیوٹی انڈیکیٹر ہو کہ بڑا پرو ایکٹیو سی پیک جو ہے وہ بلوچستان میں ایکٹیو ہو گیا. لیکن حالانکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری پازیٹیو انڈیکیٹر. اینڈ پھر اس کے انڈر آپ دیکھیں بلوچستان میں گورنمنٹ نے مائننگ سیکٹر کو اوپن کیا. مائننگ سیکٹر میں بڑے پازیٹیو انڈیکیٹر آئے کیونکہ یہ ٹائم ایسا آیا کہ پوری دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ یا مائن کو باہر سے ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ اپنی ایکسپلوریشن کر رہا ہے. تو اسی سے ایڈوانٹیج ہوا کہ بلوچستان کا مائننگ سیکٹر کھلا. آج پوری دنیا کے ملک جو ہیں وہ بلوچستان کی مائننگ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہی ٹائم ہے کہ ایٹ لیسٹ چائنا کے کوریڈور میں جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے یا انرجی پروجیکٹس ہیں اگر وہ بلوچستان میں لگ جائیں تو مائننگ سیکٹر کو بڑا یہ پازیٹیو اس کو انڈیکیٹر ہوگا. اور فورن پارٹنرز جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکوڈیک کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کوئی $446 ملین جو ہے وہ دیے ہیں کہ جی ریل ٹریک تاکہ ریکوڈیک کا جو اور ہے وہ ریل کے تھرو فاسٹسٹ سی پورٹس پہ پہنچ سکے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی. اور پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ چائنا نے کیا کیا, یہ ہمیں دیکھنا کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کے کیا کیا. جو مقصد ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا, واٹ وی ڈیڈ ود دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. جو میں عرض کروں گا ایک تو ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر ہمارا بلوچستان کا کم از کم 67% ہمارا جو پوری اکنامک بیس ہے اٹس ڈپینڈنٹ آن ایگریکلچر 67%. اینڈ سائملٹینیسلی سیم از دی نیشن وائڈ آلسو. اگر آپ کے پی کے پنجاب اور سندھ کو لے لیں, گلگت بلتستان کو لے لیں, تو ایگریکلچر کے اندر تو یہ ڈیولپڈ سیکٹر ہے پاکستان کے اندر. اس کو ماڈرنائزیشن, اس کی ماڈرنائزیشن کے علاوہ آپ کو آگے پروڈکشن میں اس کو ویلیو ایڈ کرنے میں آئی تھنک دیٹس دا ٹائم کہ ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے ویلیو ایڈ, ان کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور جو فیوچر ہے سی پیک کا اس کا اینڈ اس پہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل اوپن ہو جائے اور آگے بڑھے. تو وہ پھر جو مقصد ہے سی پیک کا وہ پورا ہو جائے گا. بلوچستان کی کوئی 800 کلومیٹرز کوسٹ ہے, تو اس میں بڑی وائبرنٹ فشریز سیکٹر ہے, بہت وائبرنٹ. بلو اکانومی آپ کی تھرائیو کر سکتی ہے اس کو. تو یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن دیٹ آلسو. لائف اسٹاک بھی ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی ہے. سی پیک کے انڈر سی پیک ول اسسٹ اس, اٹ ول سپورٹ اس. بلوچستان کو اگر روڈ چاہیے, میٹل روڈ چاہیے, سی پیک کین ڈو دیٹ. اب اس کو یوز تو ہم نے کرنا ہے. تو ہم جتنا اس کی یوز کے لیے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, ہمیں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. سردار صاحب ہمیں بتائیے کہ گوادر میں ترقیاتی کام ابھی کہاں تک پہنچا ہے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ آف گوادر, دیٹس انفارچونیٹ. لوگوں کی پاپولیشن نہیں تھی, رادر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ انہوں نے بڑی کم پرائز, دیکھیں وہاں غربت زیادہ تھی, تو جن کے پاس زمینیں تھیں انہوں نے بڑی کم قیمت پہ ان دنوں میں زمینیں بیچیں. تو الٹیمیٹلی ہوا کچھ بھی نہیں. آج وہ زمینیں آدھی پرائز سے بھی کم پہ وہاں ہیں. یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس سیگمنٹ کو کنٹرول کرتا, لیکن انہوں نے کنٹرول نہیں کیا اس چیز کو. انفارچونیٹلی وہ ادھر ادھر جو بھی لوکل تو بیچ رہے تھے, خریدنے والے باہر سے تھے, جو بھی انہوں نے گیمبلنگ کی یا واٹ ایور. آئی ڈو ناٹ سبسکرائب ٹو دیٹ, ناٹ ایٹ آل. دوسرا, گوادر آگے بڑھا کیوں نہیں انسپائٹ کہ ماشاء اللہ پورٹ بن گیا. دیکھیے یہ پورٹ جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا دنیا کا ایک بڑا پورٹ ہوگا اور 80 برتھس ہوں گی اس کی. آج 2-3 برتھس ہیں, ہم اس پہ تو جمپس نہیں لگا سکتے ہیں نا. وی کی ناٹ سیلیبریٹ دیٹ. تو اس کو پورٹ کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گوادر کا ہنٹر لینڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے, لنک ہونا چاہیے گوادر کا.
جب تک آپ لنک نہیں کریں گے تو کمیوٹنگ کیسے ہوگی؟ ابھی ایئرپورٹ بنا ہے، ایئرپورٹ کے لیے آپ کو بڑی میسو مارکیٹنگ چاہیے سراؤنڈنگ میں، جیسے تربت سے، پنجگور سے، آوران سے، یہ وہ لوگ ہیں جو عرب سٹیٹس میں کام بھی کرتے ہیں، بزنس میں بھی کرتے ہیں، جابز بھی کرتے ہیں، ان کو گریجولی پتہ چلے گا. اب ایک چھوٹا ATR جہاز یا چھوٹا سا آپ بھیجیں اور وہ لوگوں میں کانفیڈنس تو نہیں ہوگا. ان کو تو وہی فینومینا ہے کہ میں کراچی میں جاؤں گا، مجھے قطر جانا ہوگا یا بحرین جانا ہوگا یا UAE جانا ہوگا یا عمان جانا ہوگا تو مجھے بڑا جہاز ملے گا، آرام سے سیٹ بھی مل جائے گی. اور پھر کنیکٹیوٹی ایشو ہے اس وقت. We have to remove that bottleneck, and this is very, very important for both the federal and provincial government to invoke that issue and اس کو resolve کریں. اب سراؤنڈنگز میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کوسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بلو اکانومی کے لیے آپ کے پاس فشری سیکٹر ہے. فشری سیکٹر کو آپ کو لوگوں کو ماڈرن بوٹ، ماڈرن لانچز، اور پھر اس کی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے پروسیسنگ انڈسٹری آپ کو لگانی ہوگی. ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کو پھر بجلی چاہیے. آج آپ کوئی 100-150 میگا واٹ تو ایران سے آپ امپورٹ کرتے ہیں بجلی کو. چائنا نے جو CPEC کے انڈر سالوں سال لگ گئے، ابھی تک گوادر کے اندر پاور پروجیکٹ نہیں لگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو لے کے بڑا پازیٹیو. گورنمنٹ کو ایک چیز تو سمجھ لیں، آپ کی ترقی اس وقت ہوگی، دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو. آپ سیاسی چیزوں کو اپنے مخالف کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی لیں تو لیں، لیکن اکنامکس میں اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے یا آپ کو ایڈوائز کرتا ہے تو اس کو پازیٹیو میں لیں، اس کو نیگیٹیو نہیں لیں. کیونکہ اکنامکس آپ کی کرسی نہیں ہٹائے گی، اکنامکس ملک کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ملک کو فائدہ پہنچائے گی. تو آپ کو چاہیے کہ اس کی ایڈوائز کو بھی لیں اور نیگیٹو جو لوگوں کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو پازیٹیو وے میں آپ لیں. تو یہ دونوں فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. دیکھیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر وائبرنٹ نہیں ہے وہاں وہ سٹی انٹرنیشنل سٹی کیسے بنے گا؟ آپ مجھے بتائیں. پرائیویٹ سیکٹر نے انڈسٹری لگانی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے ہاؤسنگ اسکیم چلانی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن چلانی ہے، ٹریڈنگ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے. تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ تو اگر گورنمنٹ ان کو وہ ماحول نہیں دے گی، وہ انوائرمنٹ نہیں دے گی تو کیسے چلیں گے؟ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ یہ کر لیں اور جتنی جلدی ہوگا کریں گے آپ کو، کہ دیکھیں جو سراؤنڈنگ میں آنے والے وقت میں عرب دنیا کو بڑا اچھا کوالٹی لائف سٹاک چاہیے، میٹ چاہیے، تو وہ بلوچستان دے سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہر قسم کا اینیمل ہے لائف سٹاک میں، کیمل بھی ہے، گائے بھینس بھی ہے، دمبا بکرا بھی ہے، یہ تمام چیزیں ان کو ضرورت ہے. اس کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا تربت ہے، ذخیرہ ادھر موجود ہے آپ کا. پھر اس سے پیچھے چلے جائیں جہاں آپ کا یہ ریکوڈیک ہے چاغی ایریا میں، اس سے ادھر آ جائیں خاران اور آوران کے ایریا میں، یہاں پہ بڑی اچھی سٹینڈرڈ کی مائنز ہیں. تو ان کو ایک گیٹ وے ملے گا گوادر ٹو ایکسپورٹ دیئر پروڈکٹس، ایکسپورٹ دیئر پروڈیوس. اور ان کو ریونیو الٹیمیٹلی ٹیکسز کس کو ملیں گے؟ گورنمنٹ کو ملیں گے. لیکن آپ کو انوائرمنٹ وہ کریٹ کرنا پڑے گا کہ جہاں آپ کو وہ انوائرمنٹ ملے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. پھر اللہ کرے، میری دعا ہے کہ یہ ایریا بہت رچ ہے، کہ انوائرمنٹ پیسفل ہو جائے، سیکیورٹی انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے. یہ ٹورزم کے لیے بہت رچ ایریا ہے. ٹورزم سے لوکل پاپولیشن بڑی امپاورڈ ہو جائے گی، ان کو جابز ملیں گی. چھوٹے موٹے کوئی ریسٹورنٹ، ہوٹل، جو بھی ٹریڈنگ شاپس کر سکتے ہیں یہ کریں گے تو آپ کا بڑا ریلیف ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے شولڈر سے یہ رسپانسبلٹی نیچے کریں، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں اور سیریسلی دے دیں. انشاءاللہ یو ول سی چینج ان گوادر اینڈ گوادر ول بی اے ویری وائبرنٹ انٹرنیشنل سٹی آف دا ورلڈ. سردار شوکت پوپل زئی صاحب، آپ اپنا اور اپنے ادارے بلوچستان اکنامک فورم کا تعارف کرائیے. بلوچستان اکنامک فورم was formed in 1992. It's almost now 33 years, alhamdulillah.
We are a think tank, a non-profit, and we do multi-dimensional activities. ایئرلی کوئی 6-7 بڑی کانفرنسز ہماری ہوتی ہیں, اسی طرح راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہیں, ہمارے ڈیلیگیشن باہر جاتے ہیں. مجھے آنر ہے کہ میں سیورل اپنے بلوچستان کے گورنرز کو, چیف منسٹرز کو ملک سے باہر لے کے گیا ہوں, امریکہ, برطانیہ, عرب ورلڈ, یورپ, اور وہاں پہ ہمیں کانفرنسز کی اور بڑے کامیاب بھی ہوئے. اس کا پروف میں آپ کو دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے بالکل نشانات آپ کو ملیں گے. ہپکو پاور پروجیکٹ ہمارے ضرور نشانات ملیں گے, اوچ 1 اوچ 2 پہ, کوسٹل پاور پروجیکٹ ان کوئٹہ, اینڈ دین آف کورس گوادر پورٹ. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. سردار شوکت پوپل زئی صاحب, تھینکس فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں. مائی پلیجر اینڈ اٹ واز آنر فار می.